ایک دفعہ یوں ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آئے حافظ صاحب، تو دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ سے کسی خاص موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور دروازے کے اوپر آپ ہی کا شہزادہ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑا ہے جی۔ امام حسین اور دیکھا کہ جناب جو ہے وہ دروازے کے اوپر آپ کا اپنا بیٹا کھڑا ہے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، چلے گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن ایسی اچانک ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا میرے بھتیجے کہاں رہتے ہو، تم سے ملاقات نہیں ہوتی، تم کہاں ہوتے ہو؟ تو کہنے لگے امیر المومنین میں آیا تھا اس دن اور آپ کا خود بیٹا جو ہے دروازے پر کھڑا تھا، تو میں نے کہا میں جاتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم پر کیفیت طاری ہو گئی عشق کی، فرمایا وہ میرا بیٹا ہے اور تو علی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حسین تمہیں اجازت ہے کہ میں کہیں پر بھی ہوں، اللہ، کسی معاملے کے اندر بھی ہوں، آپ کو وہاں انتظار کی ضرورت نہیں ہے بغیر کسی اجازت کے آپ تشریف لائیں گے۔ سبحان بلکہ اللہ، یہ حدیث پاک بھی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے الامن والاولیاء کے اندر پوری تخریج کے ساتھ نقل کی کہ فاروق اعظم پر ایک کیفیت طاری ہوئی جی۔ اور اپنے سر سے پگڑی اتار کے فرمایا کہ آج عمر کے سر پر اگر یہ بال اگے ہیں نا تو یہ آپ نے اگائے ہیں اور یہ آپ کے نانا نے اگائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی پیشانی کی طرف اشارے سے مراد عزت و توقیر، جی جی یعنی فاروق اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کو اگر آج یہ عزت ملی ہے تو حسین یہ تمہارے نانا کی وجہ سے ملی اور تمہاری وجہ۔ یہ کتنے صاف دل لوگ تھے، اللہ اکبر۔ انہوں نے کس کا باغ رکھنا تھا حضرت، اور کسی کے معاملات رکھنے تھے۔ یہ عشق و محبت ان کا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، یہ تو سیدہ زہرا پاک کے بیٹے ہیں، امام حسین تو سیدہ زہرا پاک کے بیٹے ہیں حافظ صاحب، سرکار مولا پاک کے بیٹے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید جن سے حضور پیار کرتے تھے، ایک دفعہ یوں جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ نے حضرت فاروق اعظم اپنے دور مبارکہ کے اندر حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو 3,500 درہم دیے اور اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر کو آپ نے 3,000 دیے۔ وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہے، ان کو 3,500 مجھے 3,000 کیوں؟ تو یہ باقاعدہ موجود ہے، فرمایا یہ جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے۔ فاروق اعظم بڑے عاشق تھے، آپ پر کیفیت طاری ہوئی، آپ نے فرمایا سن تجھے میں زیادہ کیوں دوں، تجھے میں زیادہ کیوں دوں؟ کہا یہ جو اسامہ نا اس کا باپ تیرے باپ عمر سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھا۔ اللہ یہ اکبر۔ انکساری کر رہے ہیں، ابھی جواب دیتا ہوں، اللہ، لیکن عشق جی جی۔ فرمایا یہ جو اسامہ ہے نا کیوں زیادہ نہ دوں، اس پر میں کرم کیوں نہ کروں، اس پر میں محبت کیوں نہ کروں، اے میرے بیٹے عبداللہ میں اس پر شفقت کیوں نہ کروں، کیونکہ اس کے والد جو ہیں وہ زید بن حارثہ ہیں اور تیرا باپ میں ہوں۔ اسامہ کا باپ تیرے باپ عمر سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھا اور اسامہ میرے بیٹے عبداللہ سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھا۔ یہ کیفیت ہے۔ میں زمانہ طالب علم میں جب یہ حدیث پڑھتا تھا میں نے کہا یہ بات تو بڑی عجیب فرمائی آپ نے، آپ حضور کو زیادہ محبوب تھے، آپ کا رتبہ بھی بڑا ہے۔ لیکن جب میں نے داتا صاحب رحمہ اللہ کو پڑھا کشف المحجوب شریف میں تو یہ عشق کی بات ہے اور تصوف کی بنیاد ہی عشق ہے، تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ جب عشق کامل ہوتا ہے نا اور جو سچا عاشق ہوتا ہے، بڑے پتے کی بات ہے ناظرین غور کریں کہ ہم کیسے، کیونکہ عشق جو ہے یہ محبت سے آگے کی منزل ہے، محبت سے آگے کی منزل ہے، تو یہ کیسا پتا چلے کہ یہ عشق کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی، عقل کی یہاں کہاں گزر ہے جناب، جو غرض ہی غرض ہے اور عشق جو ہے وہ اثار ہی اثار ہے۔ عقل کہتی سب رکھ دوں، عشق کہتا سب بانٹ دوں۔ اب آپ دیکھیے حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جب عشق کامل ہوتا ہے جی تو بندے کو، محب کو، محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کا تھوڑا بھی بہت لگتا ہے اور اپنا بہت بھی تھوڑا لگتا ہے۔ مثلاً آپ اپنے مرشد کامل کے پاس، اللہ، آپ اپنے بزرگوں کے پاس اگر وہ آپ کو عطر کی چھوٹی سی شیشی بھی دے دیں، آپ کہیں مجھے ساری کائنات مل گئی، اللہ اکبر، یہ عشق صادق کی علامت ہے۔ بالکل اور ایسا ہی۔ آپ اگر ان کی خدمت کے اندر تحفے کے طور پر کوئی قیمتی چیز دے دیں تو آپ کہیں گے حضور یہ بڑا حقیر سے نذرانہ ہے، یہ قبول فرماؤ۔ داتا صاحب کہتے ہیں یہ عشق کا مزاج ہے اللہ، کہ محبوب کا عطا کردہ تھوڑا محب کے نزدیک بہت ہوتا ہے اور محب کا محبوب کو پیش کیا جانا بہت محب کے نزدیک تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ عشق کے کامل ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ رتبے میں بڑے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیونکہ زید بن حارثہ سے ہے تو ان کے آگے بچھے جاتے ہیں۔ فرمایا نا 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 نا، او بھائی زید ہی رسول اللہ کا بڑا پیارا تھا۔ اللہ اکبر، بیٹے کی قدر کیا ہوتی ہے حضور، کوئی اپنے بیٹے کو ڈیگریڈ کرتا ہے؟ یہ ڈیگریڈ نہیں ہے، یہ ایک عشق کی بات ہے۔
بیٹا سامنے اور آپ امیر المومنین ہیں, آپ فرماتے ہیں ہائے میرے بیٹے کی کیا اوقات, یہ تو اس کا بیٹا ہے جسے رسول اللہ چاہتے تھے. یہ عشق کامل کا وہ معیار ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عشق میں آیا. ہمارے وہاں کبھی کبھی نادانی میں کچھ دوست یہ کرتے ہیں اور ہم ان سے کوئی مباحثہ نہیں چاہتے, ہم ان سے کوئی تنگی نہیں چاہتے, ہم ان سے کوئی سینے کو جکڑنا نہیں چاہتے, ہم کوئی توہین نہیں چاہتے, لیکن ہم کہتے ہیں یہ نازک مسئلوں کو نہ چھڑا کرو, اس لیے کہ محرم الحرام جب حافظ صاحب آتا ہے تو ایک محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دن شاہ صاحب منایا جاتا ہے تو ایک خاص آواز اٹھتی ہے, یہ تو امام حسین سے بغض ہے. ہائے ہائے ہائے, اہل سنت سے کہا جاتا یہ امام حسین سے بغض ہے. ہم نے کہا کیسے بغض ہے؟ کہ لگے محرم میں تم نے ذکر کیسے کر دیا حضرت فاروق اعظم کا. پہلی بات یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں زخمی کیے گئے اور ایک محرم میں آپ کو مزار میں رکھ دیا گیا. اگر نہ بھی رکھ دیا گیا ہو تو آج دنیا کو حسین ابن علی کی عظمت بتائی فاروق اعظم نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم کا ذکر مبارک اور حضرت سیدنا امام حسین کا ذکر یہ مقابلے کا ہو؟ تو میرے دوستو خدا را ایسی بات نہ کرو. حضرت فاروق اعظم کا مرتبہ جو جتنا سنے گا سمجھے گا, ان کی افضلیت کو جانے گا, اور پھر وہ دیکھے گا کہ وہ حضرت امام حسین کے آگے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں کہ آج عمر کے سر پر جو بال اگئے حسین یہ تیرے اور تیرے نانا کا صدقہ ہے. تو حضرت عمر کی محبت اہل بیت سے بھگاتی نہیں میرے دوست. اہل بیت کا عاشق اگر کسی کو بناتی ہے تو فاروق اعظم کی نسبت بناتی ہے. لہذا محرم میں میرے بھائی یہ آواز نہ بلند کیا کر. وہ اور لوگ ہوں گے جو صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے میں لائیں گے. یہ اہل سنت کا دور دور تک مزاج نہیں ہے.